اسرائیل کا غزہ پر حملے مزید تیز کرنے کا اعلان۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز اسرائیلی فوج کے ترجمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل حماس پر دباؤ بڑھانے کے لیے غزہ میں اپنے حملوں کو تیز کرے گا۔ فوجی ترجمان ایڈمرل کا کہنا تھا کہ ہمیں جنگ کے اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے اور اس کے لیے ہم کسی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فوجی ترجمان نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ آج سے ہم غزہ پر حملے بڑھا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر زمینی اور فضائی حملے کیے جا رہے ہیں، جس سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 4385 تک جا پہنچی ہے۔ سانحہ 9 مئی فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل شروع، حکومت نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے عدالت کو متفرق درخواست میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے آگاہ کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے متفرق درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 اگست کے حکم نامے کی روشنی میں عدالت کو ٹرائلز کے آغاز سے مطلع کیا جا رہا ہے۔ فوجی تحویل میں لیے گئے افراد کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتار افراد GHQ راولپنڈی اور کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملے میں ملوث ہیں۔ گرفتار افراد PAF بیس میاں والی، ISI سول لائنز فیصل آباد پر حملے میں بھی ملوث ہیں۔ درخواست کے مطابق گرفتار افراد حمزہ کیمپ، بنو کیمپ اور گجرانوالہ کیمپ پر حملے میں ملوث ہونے پر تحویل میں ہیں۔ سعودیہ سمیت عرب ممالک نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا۔ اجلاس کے موقع پر فلسطینی صدر محمود عباس نے اپنی سرزمین کبھی نہ چھوڑنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کبھی نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی کوئی ہمیں اپنی سرزمین سے بے دخل کر سکتا ہے۔ اجلاس سے خطاب میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بھی اسرائیلی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے عالمی برادری سے اسرائیل سے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطین میں ہونے والے دردناک واقعات سیز فائر کے لیے فوری رد عمل کا تقاضا کرتے ہیں۔ غزہ میں بڑھتی عسکریت کو فوری روکنا ہوگا۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے فلسطینیوں کی جبری نقل و مکانی کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عرب دنیا کو اس وقت جو پیغام سنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کی زندگیاں اسرائیلیوں کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ قومی مجرم کی واپسی کے لیے ریاست نے قانون اور انصاف کو دفن کر دیا۔ PTI کا رد عمل۔ PTI کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ قوم نے رجیم چینج سازش کو قبول نہیں کیا، وہ لندن منصوبے اور اس کے اہداف بھی قبول نہیں کرے گی۔ علی محمد خان نے کہا ہے کہ نواز شریف کو ویلکم کرتے ہیں لیکن وہ آئینی طریقے سے آتے تو بہتر تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین PTI کو باہر کر کے الیکشن ہو تو حکومت کیسے کر پائیں گے، کب تک ہمیں جیلوں میں رکھیں گے، آخرکار ہم سڑکوں پر نکلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صدر عارف الوی کو اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائیلاگ کا آغاز کرنا چاہیے۔ خیال رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 4 سال بعد وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم دبئی سے پہلے اسلام آباد پہنچے، جس کے بعد انہوں نے لاہور میں مینار پاکستان پر نون لیگ کے جلسے میں کارکنوں سے خطاب کیا۔ طاہر شیخ انسانیت کی خدمت کرنے والوں کی تلاش میں۔ SPSA کی جانب سے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو ایوارڈ سرٹیفکیٹ دیے۔ سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے صوبائی کمشنر سید ممتاز علی شاہ اور صوبائی سیکرٹری سید اختر میر کی ہدایات پر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی ان شخصیات کو تلاش کر کے اعتراف خدمات ایوارڈ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز سندھ ریسکیو کمشنر محمد طاہر شیخ نے خدمت عوام ویلفیئر آرگنائزیشن کے بانی اور چیئرمین زاہد رحیم، سماجی کارکن برکت قریشی کے ہمراہ عوامی پریس کلب ملیر کے صدر عبدالقادر درس، نائب صدر عنایت اللہ کمبرانی، جنرل سیکرٹری سید سجاد علی شاہ، صحافی نصیر احمد سندھی کراچی رولر نیٹ ورک، کرن کے جنرل سیکرٹری، میمن گوٹ کے ممتاز سماجی شخصیت سلیم جے میمن، کھوکھرا پار خدمت کمیٹی کے صدر سماجی کارکن وسیم مغل کو ان کی انسانیت کے لیے بلوز خدمات پر سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے اعتراف خدمات ایوارڈ سرٹیفکیٹ دیے۔ طاہر شیخ نے اس موقع پر اسکاؤٹ کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں ہم سب مل کر قدرتی آفات اور کسی بھی مشکل وقت میں متحد ہو کر انسانیت کی خدمت کریں گے۔